Welcome to Tactical Talk. This is Zain Khan. Indian Army is conducting a massive military exercise along the Pak border, stimulating attacks on Pakistan. اس ایکسرسائز کا کیا مطلب ہے؟ کیا پاکستان کو اس کو ایز اے تھریٹ لینا چاہیے؟ یہ ڈسکس کرنے کے لیے آئے ہیں ریٹائرڈ بریگیڈیئر عبدالحفیظ. بریگیڈیئر عبدالحفیظ ایک سینئر اینالسٹ ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں اور پبلک انٹلیکچوئل ہیں. Welcome to our show, retired Brigadier Abdul Hafiz. This is Zain Khan. Thank you very much for inviting me to this show. Brigadier Sahab, India seems to be conducting a massive military exercise along Pak-India border. یہ ایسے exercises سے کیا میسج بھیجنا چاہتے ہیں ہم کو؟ یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے جس کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے. انڈیا ایکچولی اپنی اس کی جو جنگی صلاحیت ہے اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ایک مشترکہ جنگی مشق کر رہا ہے جس کا نام ہے شترو جیت، جو اس نے راجستھان کے علاقے میں جو پاکستان کے بارڈر سے ملا ہوا ہے اس میں کر رہا ہے. یہ ایک جوائنٹ ایکسرسائز ہے جو نومبر تک اس سال چلے گی. اور یہ انڈیا کی یہ پرانی پالیسی ہے کہ یہ ہر ڈیکیڈ میں یہ 4 سال بعد اس طرح کی ایکسرسائز کرتا ہے. یہ ان کے جو کولڈ اسٹارٹ ڈاکٹرن ہے اس کا حصہ ہے یہ مشق. یہ جو ایکسرسائز ہو رہی ہے اس کے میسیجز انڈیا کے اندر بھی جا رہے ہیں اور اس کے میسیجز جو ہے نا پاکستان کے لیے بھی ہیں. یہ ایک بات اس کو ذہن نشین کرنا چاہیے کہ بھارت جو ہے یہ ہمیشہ سے تحریک پاکستان کے وقت سے لے کے آج تک اس نے پاکستان کی مخالفت کی ہے ہر طرح سے. تحریک پاکستان کو اس نے تسلیم نہیں کیا، لوگوں کی مسلمانوں کی قربانیوں کو اس نے اس کو تسلیم نہیں کیا، ان کے حق کو تسلیم نہیں کیا سب کانٹیننٹ میں. اس کے بعد پاکستان کی کریشن کو اس نے دل سے نہیں مانا اور صرف اس نے اس لیے مانا کہ ان کا یہ خیال تھا کہ شاید پاکستان قائم نہیں رہ سکے گا، اس میں اتنی طاقت نہیں ہے. پچھلے 70 سال سے پاکستان کی دشمنی جو ہے یہ ایک واضح انداز میں نظر آ رہی ہے انڈیا کی پاکستان کے خلاف، اور وہ کوئی ایسا موقع نہیں جانے دیتے جہاں پہ یہ پاکستان کو کمزور نہ کریں یا اس کو ڈیمیج نہ پہنچائیں، سیاسی لحاظ سے ہو یا فوجی لحاظ سے جس طرح بھی. یہ آپ کو معلوم ہے کہ 4 جنگیں ہو چکی ہیں. پاکستان کو 2 ٹکڑے کرنے میں بھی بھارت کا ایک بہت بڑا کردار ہے اور مزید یہ ان کی کارروائیاں جو ہیں وہ جاری ہیں. افغانستان میں دیکھیں آپ، بلوچستان میں اینڈ ریسٹ آف دا کنٹری انٹرنلی اور ایکسٹرنلی بھی اپنی ان کی فارن پالیسی کو انہوں نے اس طرح ڈیزائن کیا ہوا ہے کہ یہ پاکستان کے دشمن پیدا کر رہے ہیں دنیا میں. اس بیک گراؤنڈ کو مد نظر رکھ کے اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ یہ جو جنگی مشق ہے، آلدو یہ ایک ان کی روٹین ریگولر مشق ہے، لیکن یہ جو مشق ہے یہ پہلے جو ان کی ایکسرسائزز ہیں اس سے ذرا مختلف ہے. یہ میں بعد میں آپ کو اس کا جواب دوں گا. آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. اس کے میسیجز جو ہیں، ایک تو انڈیا میں یہ میسج یہ مودی سرکار جو ہے یہ دینا چاہتی ہے کہ ہم سپیریئر ہیں اس ایریا میں، ایشیا میں. وی آر اسٹرانگسٹ پاور. ان کی اپنی پولیٹیکل پوزیشن وہاں پہ بہت کمزور ہے اور اس کمزور پولیٹیکل پوزیشن کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے بھی انڈین عوام کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح کی ایک طاقتور مشق کریں گے، جنگی مشق پاکستان کے بارڈر کے ساتھ، تاکہ وہ ایک ڈائلیوٹ ہو جائے ان کا جو ان کے اپوزیشن ہے ود ان انڈیا. دوسرا میسج جو پاکستان کو یہ انہوں نے ہمیشہ دیا ہے اور انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ انڈیا سے خوف کھاؤ اور انڈیا سے ڈر کے رہو، اور انڈیا جو ہے یہ سپر پاور ہے ایشیا کی اور ہماری ہیجمنی جو ہے اس کو تسلیم کیا جائے. اور انڈیا کی جو صلاحیت ہے، دفاعی صلاحیت جو ہے، یہ پاکستانی جارحیت کا جو ہے مقابلہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے. یہ بھی ایک میسج یہ دینا چاہتے ہیں ان ایکسرسائزز کی وجہ سے. اور اس کے علاوہ جو ہے یہ انڈیا کا جو سرپرائز اور سپیڈ کا جو اٹیک ہے جو اس کی ڈاکٹرین کا حصہ ہے،
اس کو یہ آزمانا چاہتے ہیں اور اس کو بھی میسج دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا سپیڈ ہے کہ ہم اتنا سرپرائز اٹیک کریں گے کہ پاکستان کی جو دفاعی صلاحیت ہے وہ تباہ ہو جائے گی یا یہ کمزور ہو جائے گی، اور پاکستان اس قابل نہیں رہے گا کہ وہ انڈیا کے اوپر کبھی اٹیک کر سکے یا اس طرح کی اپنی جارحانہ پالیسی جو بھی انڈیا کے خلاف کسی قسم کی بھی دفاعی کوئی حکمت عملی ہے اس کو کامیاب کر سکے۔ بریگیڈیئر صاحب، ایز پر سورسز یہ ایکسرسائزز کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرن کے مطابق کی جا رہی ہیں، کیا ہم کو کوئی میجر خطرہ ہے ان سے؟ یہ جو دوسرا سوال ہے یہ بھی بہت بڑا اہم سوال ہے۔ اس کو ایک تو ہمارے جو عوام ہیں پاکستان میں ان کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ یہ انڈیا جو ہے یہ کون سی اس نے اسٹریٹجیز یا اس نے ڈاکٹرینز ڈیولپ کی ہیں اوور اے پیریڈ آف ٹائم، جس میں یہ پاکستان کی ڈیفنس کیپیبلٹی کو ہارم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ 1947 میں انڈیا نے ایک سندر جی ڈاکٹرین کا اعلان کیا تھا، جس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ایک لمیٹڈ وار کے ذریعے پاکستان کی ڈیفنس کیپیبلٹی کو نقصان پہنچایا جائے، اور اس ڈاکٹرین کے اوپر یہ عمل کرتے رہے 2001 تک۔ 2001 میں شاید یہ انڈین پارلیمنٹ پہ اٹیک ہوا اور اس کے بعد یہ انہوں نے پالیسی کو تھوڑا سا ریورٹ کیا، اس کو ریوائز کیا، اور 2004 میں کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرین کی منظوری دی گئی۔ یہ کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرین کو انڈرسٹینڈ کرنا بڑا ضروری ہے کہ انڈیا کیا چاہتا ہے اس کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرین پہ عمل کر کے۔ یہ ایک ایکسکلوسیو اوفینسو تیار کیا گیا انڈیا میں، جس میں بنیادی جو فنڈامنٹل اس کا تھا، بنیادی چیز یہ تھی کہ ہم سپیڈ اور سرپرائز سے 48 سے 72 گھنٹے میں پاکستان کو درمیان سے دو ٹکڑے کر کے اس کی صلاحیت کو تباہ کر دیں گے۔ اس سے پہلے کہ کوئی انٹرنیشنل پاور اس میں انٹروین کرے اور اس کو سٹاپ کر دے، تو یہ ہم اس کو اس ان کی دفاعی صلاحیت کو ہم بالکل پارا پارا کر دیں گے۔ یہ اس کا بنیادی مقصد ہے۔ اور حالیہ جو مشقیں بھی جو ہیں شترو جیت کی جو ہیں اسی طرح کی ہیں، یہ تھوڑا ڈفرینٹ انہوں نے اس دفعہ کیا ہے کہ اس میں انہوں نے ایک تو گوریلا وارفیئر کو یہ ٹیسٹ کر رہے ہیں، دوسرا یہ نیوکلیئر بایولوجیکل اپنی جو ان کی کیپیبلٹی ہے اس کو ٹیسٹ کر رہے ہیں۔ اور یہ راجستھان کے جو اگر آپ دیکھیں راجستھان کا جو علاقہ ہے یہ سندھ اور پنجاب سے ملتا ہے اور یہ پاکستان کے سینٹر کو ٹچ کرتا ہے۔ بنیادی ان کا مقصد یہی ہے کہ یہ اس ڈاکٹرین کے تحت اپنی کیپیبلٹی میں اضافہ کریں اور ایک تھریٹ رہیں ہمیشہ پاکستان کے لیے اور پاکستان آرمی کی کیپیبلٹی کو ڈیمیج کرنے کے لیے۔ یہ جو اس طرح کی جو مشقیں ہیں انہوں نے پہلے بھی پاکستان اور انڈیا کے درمیان سٹینڈ آف ہوئے ہیں۔ میں خود ایک فارمیشن کا حصہ تھا 1986-87 میں، اس وقت بھی انہوں نے کیا اور ابھی بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں تھریٹن کر سکیں اس طرح سے۔ اس ایکسرسائز میں تو 30,000 کے لگ بھگ جو ان کے ٹرپس جو ہیں وہ حصہ لے رہے ہیں، جن میں ڈرونز کا استعمال اور ہیوی آرٹلری جو ہے اس کو یہ یوز کریں گے اور نیوکلیئر ویپنز ان کی بھی سیمولیشن ایکسرسائز کریں گے۔ یہ جو انڈیا کا جو جنگی مشقیں جو ہیں اس سے پاکستان کو کوئی خوف یا خطرہ نہیں ہے، یہ ایک بات بڑی کلیئر ہونی چاہیے۔ یہ تو ایک میں نے بیک گراؤنڈ بتایا اس ڈاکٹرین کا کہ ان کا ارادہ کیا ہے، لیکن ایز فار ایز پاکستان از کنسرن ہمیں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی اس میں خطرہ ہے۔ الحمدللہ پاکستان اس قابل ہے کہ وہ انڈیا کی کسی بھی قسم کی جارحیت کا مقابلہ کر سکے۔ اس طرح کی ایکسرسائز جو ہے یہ ان کے جو روٹین کے معاملات ہیں اس میں اس کا دفاعی معاملات کا حصہ ہے، اور اس ایکسرسائز کے بارے میں بھی پاکستانی گورنمنٹ کو انہوں نے اویئر کیا ہے یا ان کو بتایا ہے کہ ہم یہ ایکسرسائز کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ وی آر مچ مور پاورفل اینڈ وی آر ویجیلنٹ، اور نہ ان کی کوئی سرپرائز کام آئے گی نہ ان کا کوئی سپیڈ کام آئے گی۔ یہ 2004 میں بھی انہوں نے کوشش کی تھی سپیڈ اور 48 گھنٹے میں پاکستان کے بارڈرز پہ پہنچنے کی، اور انہوں نے 3 ہفتے میں موبلائز کر سکے اپنے ٹروپس کو۔ وہ ساری ایکسرسائز فیل ہو گئی، اور انشاءاللہ تعالی
آئندہ بھی جو ہے ان کے جو بھی کوششیں ہیں، اس طرح کے ارادے ہیں جو پاکستان کی طرف غلط ارادے یا نیگیٹو، وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ بریگیڈیئر صاحب، پاکستانی ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز کیسے فائدہ پہنچائیں گے ان کیس انڈیا سرپرائز offensive اٹیک کرتا ہے پاکستان کے اوپر؟ دیکھیں زین، پاکستان جو ہے نا ایک مضبوط نیوکلیئر طاقت ہے جو کسی بھی وقت اپنے نیوکلیئر دفاعی صلاحیت کا استعمال کر کے اس کو کرنے کی استعداد رکھتا ہے، قابلیت رکھتا ہے۔ انڈیا کی میرا یہ گٹ فیلنگ ہے کہ انڈیا کے جو سپیڈ اور سرپرائز جس طرح پہلے فیلئر ہوا ہے اس کا، آئندہ بھی اگر اس نے کوئی کوشش کی تو کب بھی یہ فیلئر ہوگا اور پاکستان کی افواج جو ہیں اس کو نیست و نابود کر دیں گی انشاءاللہ۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے ہمیں کوئی ڈر کے رہنا چاہیے۔ انہوں نے یہ، میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ 2004 میں بھی سرپرائز دینے کی کوشش کی تھی، اور اگر انہوں نے کی، اور یہ ان کی غلط فہمی ہے کہ یہ ہمیں سرپرائز دے سکتے ہیں، یہ دنیا اس طرح کی نہیں ہے، یہ نہ دنیا کی افواج اس طرح ہیں، نہ ہی پاکستانی افواج اس طرح کی ہیں کہ ان کو کوئی سرپرائز دے سکے۔ ہم پاکستان کی افواج جو ہیں بہت بڑی پروفیشنل افواج ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ہر وقت پاکستان کی فوج میں فوجی پروفیشنل ٹریننگ ہو رہی ہے، یونٹ لیول سے لے کے فارمیشن لیول تک، اور ہر سال بڑی بڑی ایکسرسائزز ہوتی ہیں پاکستان کی افواج میں اینولی، جو ان کی ایک روٹین کا ایک حصہ ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا جو نیوکلیئر آرسنل ہے وہ بہت ہی ایک سالڈ ہے اور یہ مضبوط ہاتھوں میں ہے، اور اس کے وہ بڑی کیپیبل انداز میں اس کا یوز ہو سکتا ہے کبھی اگر اس کی ضرورت پڑی۔ تو یہ سرپرائز اٹیک سے کوئی ایسا نہیں ہے، خطرہ بھی نہیں ہے۔ دوسرا، ہماری جو نیوکلیئر کیپیبلٹی ہے وہ بہت ہی ایک بہتر ہے انڈیا سے، اور یہ اس کی ایکسرسائز بھی ہو رہی ہیں۔ جیسا آپ کو اگر یہ 2010 میں دیکھیں تو جوائنٹ ملٹری ایکسرسائز ہوئی تھی ایک عزم نو، جس میں اوفینسو ڈیفنس اگینسٹ دس کولڈ اسٹارٹ ڈاکٹرین کیا گیا تھا، اور جس میں نصر میزائل کا ٹیسٹ بھی کیا تھا جو نیوکلیئر وار ہیڈ ہے۔ ہمارے جو نیوکلیئر وار ہیڈ ہیں ان کی کیپیبلٹی 3000 کلومیٹر تک کی ہے۔ تو دیر از نتھنگ ٹو بی feared about, or we should not have any kind of ڈر اور خوف انڈیا سے یا انڈیا کی کسی بھی اس طرح کی حکمت عملی سے۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان فوج جو اس کا موٹو ہے ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ، ہماری افواج میں ایک روحانی طاقت ہے۔ It merely doesn't depend upon the weaponry. We have a spiritual faith with us. اور ہم بہت ماشاءاللہ ہماری جو افواج ہیں نہ صرف یہ ٹیررزم کے اگینسٹ بڑا سکسیسفلی یہ کام کر رہی ہیں، بلکہ یہ کبھی انشاءاللہ تعالی ایسا موقع، حالانکہ ہمارا کوئی ڈیزائن اوفینسو نہیں ہے، لیکن اگر کوئی موقع انڈیا پیدا کرتا ہے تو اس کی خیر نہیں ہے پھر انشاءاللہ، اور یہ اس کی جو بھی سرپرائز اور سپیڈ ہے اس کو ملیمیٹ کر کے رکھ دیں گی ہماری افواج انشاءاللہ۔ Thank you so much, Brigadier Abdul Hafiz, for being on Tactical Talk. آپ کا بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ Thank you, it was a pleasure. یہ تھے ریٹائرڈ بریگیڈیئر عبد الحفیظ، یہ ہمارے ساتھ ڈسکس کر رہے تھے the military exercises done by India along the Pakistani border. Until the next episode of Tactical Talk, this is Zain Khan. Take care and goodbye.